السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں مرتضیٰ زیدی ایڈوکیٹ یوٹیوب کے چینل کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور بیل آئٹم بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو معزز سامعین، آج کا ہمارا عنوان ہے آرڈر 37 رول 2 ضابطہ دیوانی 1908۔ یہ پروویژن ایک اسمبلی سوٹ کے لیے ہے اور یہ اس کی جو شروع میں اس کی سماعت ہوتی تھی، ایک تو یہ ہے کہ یہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ متعلقہ ہے کہ جو چیک ڈس آنر ہو جاتے ہیں یا پرومسری نوٹ جو ہیں وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں، یا اور ایسی ہی فائنینشیل ڈاکومنٹس جو ہیں جس میں کمٹمنٹ کی ہوتی ہے، اگر وہ ڈس آنر ہو جاتے ہیں تو اس کے خلاف جو ہے وہ اگر چیک کسی کا ڈس آنر ہوا ہے تو وہ چیک جس کے پاس ہے، جس نے وہ رقم لینی تھی اور بینک سے، وہ اس لیے نہیں ملی کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں تھے چیک دینے والے کے، تو پھر وہ سوٹ جو ہے وہ اس آرڈر 37 رول 1 کے خلاف ذریعے جو ہے وہ دائر ہوتا ہے۔ پہلے اس کا یہ سماعت جو ہے، جب یہ قانون بنا تھا اس وقت یہ اختیار سماعت ہائی کورٹ کے پاس تھا۔ اس کے بعد اب یہ ڈسٹرکٹ کورٹ جو ہے وہ اس کی سماعت کرتی ہے اور سارے ایسے تنازعات اور معاملات جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ جج صاحب کی کورٹ میں دائر ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض دفعہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے سول جج صاحب کو بھی اختیار دیا جاتا ہے۔ آرڈر 37 رول 3 اس کے تحت جو ہے یہ سوٹ دائر ہوتا ہے اور ایسے تنازعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسے کہ بل آف ایکسچینج ہے، اور اس کو ہم سی پی سی میں جو یہ چیپٹر ہے یہ نیگوشیٹ ڈاکومنٹس، نیگوشیبل جو ڈاکومنٹس ہیں ان کے بارے میں ہے۔ ان تنازعات میں یہ آرڈر 37 رول 3 سی پی سی جو ہے وہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ جو میں نے ابھی گزارش کی ہے وہ تنازعات ہوں، چیک کا ہو، پرومسری نوٹ کا ہو، یا اسی طرح کے دوسرے کوئی دستاویز جو ہے وہ ہوں۔
یہ میں دوبارہ گزارش کر دیتا ہوں کہ یہ آرڈر مدعا علیہ جو ہے اس میں بطور قانونی حقدار نہیں ہے، یعنی اس کا لازمی یہ حق نہیں بنتا کہ وہ ایز اے ڈیفینڈنٹ اس میں آئے اور آ کر جواب جمع کرائے۔ اس میں جو ہے جب سمن جاری ہو جاتے ہیں کورٹ سے، یعنی فرض کیا کہ کسی ایک شخص کا چیک جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا ہے اس وجہ سے کہ اس نے جو چیک دیا تھا وہ بینک سے کیش نہیں ہوا اور اس کے اکاؤنٹ میں اس وقت پیسے نہیں تھے، تو وہ جب سوٹ دائر کرے گا تو جو اس میں ڈیفینڈنٹ ہے وہ یعنی جو سول سوٹ میں ڈیفینڈنٹ ہوتا ہے اس کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، اس کو صرف سمن ہوتے ہیں، اور جب وہ سمن ہو جائیں تو اس کے لیے اگر وہ چاہے یہ یعنی اپنا حق کے دفاع استعمال کرنے کے لیے 10 دن کے اندر اندر اس کو ایک درخواست عدالت میں گزارنی ہوتی ہے، جس میں کہ وہ تفصیل کے ساتھ اور مفصل اور مدلل طریقے سے ایک بیان حلفی بھی دائر کرتا ہے اور عدالت سے اس بات کی اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے اپنے دفاع میں کیس کی پیروی کرنے کا حق دیا جائے۔ اب یہ کورٹ کی ثواب دید ہے کہ وہ اس ایفیڈیوٹ اور اس کی درخواست کو مدنظر رکھتے ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں لیو ٹو ڈیفینڈ، وہ یعنی دفاع کا حق اس کو دے یا کورٹ انکار بھی کر سکتی ہے، دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ایک اور قانونی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر چیک دینے والا کراس کر دے تو پھر وہ اس پروویژن سے اس سمری سوٹ نہیں ہوگا، بلکہ وہ دعویٰ دائر کر سکتا ہے سول کورٹ میں، اگر یعنی سوٹ جو ہے چیک جو دیا جا رہا ہے وہ کراس اگر کر دے تو۔ اور اس نکتے کو جو ہے وہ طے کیا تھا PLD 1963، سپریم کورٹ ہے، پیج ہے اس کا 663۔ اسی ایسے ایک معاملے پر ایک قانونی نکتہ کراچی ہائی کورٹ نے PLD 1987 صفحہ ہے اس کا 76، اس میں یہ طے کیا تھا کہ اگر پرو نوٹ دو پارٹیوں کے درمیان لکھا جاتا ہے اور اگر اس میں رقم کا اندراج نہ بھی ہو تب بھی وہ جو ہے وہ اسی آرڈر 37 کے زمرے میں آئے گا اور وہ اس میں سمری سوٹ کی کورٹ میں ہی اپنا کیس دائر کر سکتا ہے۔
ایک اور ضروری جو قانونی نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس کی لیو ٹو ڈیفینڈ یعنی وہ کیس اپنا دفاع کرنے کی جو اس نے درخواست دی ہے اگر وہ خارج ہو جائے تب بھی اس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ عدالت اگر اس کو لیو ٹو ڈیفینڈ کی درخواست کو خارج بھی کر دے تو فوری طور پر وہ کیس کو ڈگری نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ پلینٹف یعنی جس نے دعویٰ دائر کیا ہے اس کو، کیونکہ اس میں اس جو لیو ٹو ڈیفینڈ کی درخواست تھی وہ تو خارج ہو گئی نا، تو اس لیے یہ بھی پابندی ہے کورٹ پر کہ پھر وہ جو جس نے دعویٰ دائر کیا ہے جس فریق نے اس کی جو شہادت ہے وہ ریکارڈ کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انصاف کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہ بھی جو ہے آپ کو کیس لا PLD 1995 سپریم کورٹ ہے اور اس کا صفحہ ہے 362۔ تو محترم سامعین، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید قانونی نکات لے کر حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو، سب کو، احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔